والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك رحمة للعالمين. کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے
لاکھوں کروڑوں حمد و ثنا رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے کہ جو کائنات کی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، وہ ذات کہ شرق سے غرب تک جس کی حکمرانی کا انکار ناممکن ہے، وہ ذات جو کائنات کی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، کائنات کا ہر ذرہ جس کے حکم کا پابند ہے، کوئی پتہ تک حرکت نہیں کر سکتا کہ جب تک اس کا اذن اور اس کی اجازت اس میں شامل نہ ہو۔ اس قدر عظیم ذات کہ جس کی بادشاہت سے مکانوں میں نہیں بلکہ لامکان تک بھی ہے، جس کی بادشاہت محدود نہیں بلکہ لامحدود ہے، اور جس کی بادشاہت غیر ممتنع ہے، اس قدر عظیم بادشاہت کا حامل کہ جو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، اور ایسی بادشاہت کہ جس کے لیے کوئی زوال نہیں، اور دن بہ دن رفتہ رفتہ لمحہ بہ لمحہ جس ذات کو کمالات ہی حاصل ہو رہے ہیں۔ درود و سلام ہوں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ جن کی شان، جن کے مقام اور جن کی حقیقت کو رب العالمین کی ذات ہی جانتی ہے۔ وہ مصطفیٰ کہ جن کی شان کو بیان کرنے کے لیے، جن کی شان کو لوگوں پر عیاں کرنے کے لیے، ظہور شان کے لیے رب العالمین نے یہ فلسفہ کون مکان تخلیق فرمایا۔ درود و سلام ہوں حضور کے آل، اصحاب، ازواج اور اہل بیت پر اور دیگر اولیاء امت پر کہ جنہوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے یا تو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے یا پھر اپنے قلم کی سیاہی اور اپنی جوانیوں کا جوش دین اسلام کے لیے صرف کیا۔ رب العالمین کا کروڑا لطف و کرم، انعام، اکرام اور احسان کہ اس نے آج کے مقدس یوم کے اندر، مقدس لمحات کے اندر عظیم عبادت کی ادائیگی کے لیے روئے زمین پر جو سب سے مقدس اور عظیم جگہ ہے، جو رب العالمین کا اپنا گھر تصور کیا جاتا ہے، اس میں ہمیں حاضری کا شرف عطا کیا۔ رب العالمین ہمارے ٹوٹے پھوٹے سجدوں کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ احباب کے سامنے میں نے آیت مبارکہ پیش تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ جس کا مفہوم ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا ہی مہربان ہے۔ سامعین ذی‌احتشام، اس بات میں کوئی مفر اور مکر کی بات نہیں، اور اس بات میں خالصتاً صداقت ہی صداقت ہے کہ ہماری سانسوں کا چلنا اور روئے زمین پر رب العالمین کی نعمتوں کا استعمال کرنا اور ان کو اپنے استعمال میں لانا اور روئے زمین پر اپنی زندگی کو بحال رکھنا، اپنے معاملات کو بحال رکھنا، اگر یہ کہا جائے کہ یہ ہمارے نیک اعمال کا نتیجہ ہے، اس کا سبب اور اس کا رزلٹ ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ ہمارے اعمال چاہے جتنے بھی اعلیٰ ہوں، جتنے بھی اچھے ہوں، ان میں جس قدر بھی خلوص ہو، وہ رب العالمین کے شکرانے کے طور پر بہت تھوڑے ہیں۔ تو پھر یہ بات واضح ہو گئی کہ رب العالمین ہم پر جو انعام اور اکرام کیے ہوئے ہے، یہ ہمارے کسی عمل کے بدلے میں نہیں ہے بلکہ اس کے کرم کے بدلے میں ہے، کہ وہ ذات اگر کرم نہ کرے تو ہماری سانسیں بھی نہ چلیں۔ اور میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ انسان کی جو ایک سانس، شیخ سعدی فرماتے ہیں، اگر ایک سانس پر بھی اگر دیکھا جائے تو رب العالمین کے دو انعام بنتے ہیں، اس کے دو احسان بنتے ہیں کہ یہ اندر جاتی ہے تو بھی اسی کا احسان ہے، پھر آکسیجن باہر جب آتی ہے تب بھی اسی کا احسان ہے۔
تو ساری زندگی اگر بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے، پہلی بات ہے یہ بھی ناممکن سی بات ہے، لیکن اگر کوئی ساری زندگی اس کا شکر ادا کرتا رہے تب بھی ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی ایک سانس میں وہ ایک ہی شکر ادا کرے گا، جبکہ رب العالمین اس کے بدلے میں ایک سانس کی صورت میں اللہ تعالیٰ اس پر 2 بار کرم فرما رہا ہے۔ تو رب العالمین کی ذات اس قدر کریم اور مہربان ذات ہے، بلکہ اسلامی تاریخ میں آتا ہے کہ ایک قاتل تھا، کسی بھی امت کا ہو سکتا ہے، مطلقاً یہ بات مذکور ہے کہ ایک قاتل تھا کہ جس نے 99 قتل کیے تھے اپنی زندگی میں۔ ہوا کیا، اب اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں یہ جو لوگوں کو قتل کرتا ہوں، میں نے 99 بڑی تعداد میں لوگوں کو قتل کیا ہے، یقیناً میں یہ کچھ ٹھیک نہیں کر رہا۔ تو اس کے دل میں یہ بھی خیال پیدا ہوا کہ یہ جو لوگوں کو قتل کر رہا ہوں ان سے ان کی زندگیاں چھین لینا ہے اور ان کی سانسیں بند کر دینا اور انہیں مار دینا، انہیں قبر تک پہنچا دینا، یہ کوئی درست عمل نہیں ہے، یقیناً یہ میں غلط کرتا ہوں۔ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ میں اب 99 بندوں کا قتل کر چکا ہوں تو اب میں توبہ کر لوں۔ تو وہ نکل پڑا کسی ایسے بندے کی تلاش میں جو اسے رہنمائی کرے، سیدھا رستہ بتائے اور اسے وہ میتھڈ، وہ اصول بتائے کہ جس کے تحت، جس کے ضمن میں، جس کے مطابق اس کی بخشش ہو سکتی ہے۔ تو وہ اپنے گھر سے جب اس ارادے سے نکلا، پہلا بندہ جو کہ کچھ دیندار تھا اس کے پاس گیا، اسے جا کے اپنی ردا سنانے لگا کہ میں رب العالمین کا ایک ایسا مجرم ہوں کہ جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، 1 2 کی 3 کی 8 10 کی بات نہیں، 50 کی بات نہیں، 99 لوگوں کو قتل کر چکا ہوں۔ اگر ایک قتل اور ہو جاتا تو 100 قتل اس کے پورے ہو جاتے تھے۔ اس نے اس بندے کے پاس، وہ جو بندہ خدا تھا، وہ مومن جو دیندار تھا، اس کے سامنے جب اس نے اپنی عرضی رکھی، اس نے آگے سے جوش میں کہہ دیا کہ تو یار بہت ظالم انسان ہے کہ تو نے 99 قتل کر دیے ہیں، تجھے ایک ذرہ بھر بھی رب العالمین کا خوف نہیں آیا کہ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تو بندے پہ بندے کو مارتا رہا ہے، قتل کرتا رہا ہے، ان کی تو نے زندگیاں چھینی ہیں، ان میں کئی نوجوان ہوئے ہوں گے، کئی بوڑھے ہوئے ہوں گے، کئی بچے ہوئے ہوں گے کہ جن کو تو نے اپنی انا کی خاطر قتل کر دیا اور ان سے ان کی زندگی چھین لی، تیری بخشش کا کوئی بھی رستہ نہیں ہے۔ تو یہ قاتل، کیونکہ اس کا دل تو پہلے ہی بہت زیادہ سخت تھا، اس نے غصے میں آ کر جب اس اللہ کے بندے نے یہ کہا کہ تیری بخشش کا مجھے کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا، غصے میں آ کر یہ آگے بڑھا اور اس انسان کو بھی، اس مومن کو بھی اس نے قتل کر دیا۔ 99 لوگوں کو قتل کرنے کے بعد اب اس کے قتل کی تعداد پوری 100 ہو چکی تھی۔ 100 انسانوں کو وہ جام موت پلا چکا تھا، 100 بندوں سے ان کی زندگی کو چھین چکا تھا۔ تو جب اس نے 100 قتل کر دیا تو دل میں تو وہ اب انگاری جاگ اٹھی تھی۔ اب یہ بھی اللہ رب العزت کا ایک کرم ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو ہدایت کی توفیق دے دے تو ظاہر ہے راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ قتل تو اس نے کر دیا، لیکن وہ پھر اس تلاش میں آگے بڑھا کہ کوئی نہ کوئی تو ایسا طریقہ اور اصول اور قانون ہوگا کہ جس کے ضمن میں رب العالمین مجھے بخش دے گا۔ تو اب دیکھیں کہ ہمارا جو اسلامی نظریہ ہے، یقیناً ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان پر صبر کر سکیں، لیکن ساتھ ہی ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ اگر ہمارے گناہ زیادہ ہیں تو اتنے زیادہ پھر بھی نہیں ہے کہ جتنی رب العالمین کی رحمت زیادہ ہے۔ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو بالخصوص اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہے۔ آگے بڑھا، اسے کسی شخص نے رہنمائی کی کہ وہ دنیا کا فلاں کونا ہے، فلاں بستی ہے، اس جگہ پہ چلے جائیں، وہاں پر کچھ اللہ تعالیٰ کے لوگ رہتے ہیں، اولیاء کرام رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ انہیں اپنی رضاعت سنائیں کہ آپ نے جو 100 قتل کیے ہیں ان کا کیا حل ہے۔ ان میں سے کوئی آپ کو حل بتا سکتا ہے کہ یہ حل ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی بخشش ہو جائے۔ وہ اسی جانب چل پڑا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرنا یہ ہوا کہ اس آدمی کی زندگی ختم ہو گئی، ابھی جا ہی رہا تھا کہ رستے میں اس کی موت کا وقت آ گیا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں،
رب العالمین جب فرشتوں کو بھیجتا ہے ان کی روح قبض کرنے کے لیے، تو نیک لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنے مقرب اور اللہ تعالیٰ اپنے عظیم فرشتوں کو ڈیوٹی دیتا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ یہ حکم ارشاد فرماتا ہے کہ تم جاؤ اور میرے اس نیک بندے کی روح کو قبض کر کے میری بارگاہ میں لے آؤ۔ اور اسی طرح جب کوئی گناہگار ہوتا ہے تو رب العالمین کے عذاب والے فرشتے آتے ہیں اور اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، تو وہ بندہ رستے میں ہی چونکہ اس کی موت کا وقت آ گیا، تو رحمت والے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب والے فرشتے بھی آ گئے، اور آ کر یہ دعویٰ کرنے لگے دونوں میں سے ہر ایک کہ اس کی روح قبض کرنے کا جو ذمہ ہے وہ ہمارے ذمہ میں آتا ہے۔ اب رحمت والے کہنے لگے کہ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تھا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلا ہوا تھا، تو راہ خدا میں نکلنے کی وجہ سے اب اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمتیں برس رہی ہیں، تو اس کی روح ہم قبض کریں گے۔ اور جو عذاب والے تھے وہ یہ کہنے لگے کہ یہ بندہ بہت ظالم تھا، اس نے 100 قتل کیے ہیں، اور جو آخری قتل کیا ہے وہ کسی عام بندے کا نہیں بلکہ ایک دیندار بندے کا اس نے قتل کیا ہے، لہذا اس کی بخشش کا تو کوئی سبب ہی نہیں بنتا، لہذا اس کی روح آپ نہیں قبض کر سکتے۔ تو رب العالمین کی طرف سے جو فیصلہ ارشاد ہوا، اب دیکھیں رب العالمین کی رحمت کس قدر عظیم ہے کہ انسان ایک قدم بڑھ کر اگر اس کی بارگاہ کی طرف جاتا ہے تو رب العالمین 100 قدم بڑھ کر اپنی رحمت کے مطابق اس کا استقبال کرتی ہے، تو اس کی رحمت بڑھ کر بھی اپنے اس گناہگار بندے کا استقبال کر لیتی ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں آپس میں نہ جھگڑو، اس طرح کریں کہ یہ اندازہ کریں، زمین کی پیمائش کر لیں کہ یہ شخص اپنے گھر کے زیادہ قریب ہے یا پھر اولیاء کی بستی کے زیادہ قریب ہے، یعنی یہ جس طرف جا رہا تھا وہ علاقہ اس کے زیادہ قریب ہے، یعنی جہاں سے آیا ہے وہ والا علاقہ اس کے زیادہ قریب ہے۔ تو بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حقیقت میں وہ اولیاء کی بستی سے دور تھا اور اپنے علاقے کے زیادہ قریب تھا، لیکن رب العالمین نے جو اس کی نیت تھی کہ وہ ہدایت کی تلاش میں تھا، اس نیت کے بدلے میں رب العالمین نے اس کے گھر کی طرف جو زمین تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھا دیا، اس کی پیمائش بڑھ گئی، اور جو اولیاء کی بستی تھی وہ والی زمین سکڑ گئی اور تھوڑا فاصلہ رہ گیا۔ تو رب العالمین نے اس قدر اس پر کرم کیا کہ جب فرشتوں نے یہ پیمائش کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اولیاء کی بستی میں اب پہنچنا بعد کی بات ہے کہ وہ پہنچتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے بخشے، یہ بعد کی بات ابھی پہنچا نہیں ہے، ابھی رستے میں ہے، صرف قریب ہے۔ جب دیکھا تو واقعی اولیاء کی بستی کے قریب تھا، صرف اولیاء کی اس قدر عظمت کی وجہ سے رب العالمین نے اس شخص کو جس نے 100 قتل کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی بخشش فرما دی۔ تو یقین کریں کہ اس قدر رحیم رب، اس قدر کریم رب، میں پچھلے دنوں میں ابھی میں نے پڑھا کہ رب العالمین کی ذات کس قدر عظیم ہے کہ ہم کتنے زیادہ ہیں، ہم یہاں پر میں میرے نام میں 40 کی تعداد سے زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو رب العالمین ہم سب کا صرف ایک ہی خدا ہے، ہم سب کا ایک ہی الہ، ایک ہی معبود ہے۔ اب ہمارا دوسرا خدا تو کوئی نہیں، کیونکہ مسلمان کا یہی عقیدہ ہے اور یہی ایمان ہے۔ تو دیکھیں کہ ایک خدا ہے کہ جس کو ہم بلائے بیٹھے ہیں، لیکن وہ خدا اس قدر کریم ہے کہ اس قدر کروڑوں اربوں کی خربوں کی اس کی مخلوقات ہے، لیکن پھر بھی وہ کسی کی یاد سے غافل نہیں ہوتا، اپنے ہر بندے کا وہ خیال رکھ رہا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ سورج طلوع ہوا ہے اور اس نے غریب کے گھر پر روشنی نہ دی ہو، صرف امیر کے گھر پر دی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ رب العالمین کی رحمت اس قدر کریم ہے، اس قدر عظیم ہے، اور وہ ذات اس قدر کریم ہے کہ اس کی رحمت بغیر کسی تخصیص کے ہر مذہب کے لوگوں پر برس رہی ہے۔ یہ اس کی رحمت ہی ہے کہ ہماری سانسیں چل رہی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رب العالمین کی ذات بڑی مہربان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ انہوں نے جب ان کی نافرمان قوم پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کرنا چاہا تو نوح علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں اور اس میں جو رائے ہدایت والے ہیں، جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، جو آپ کے پیروکار ہیں، جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، آپ اس تمام کو اپنے ماننے والوں کو اس کشتی پر سوار کر کے لے جائیں۔ تو باقی جو نافرمان قوم ہوگی اللہ تعالیٰ ان سب کو سیلاب میں اور اللہ تعالیٰ ان کو سخت آندھیوں میں اور اپنے عذاب میں اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دے گا، تہہ و بالا کر کے رکھ دے گا۔ نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو ایک بڑھیا جو کہ مسلمان تھی، نوح علیہ السلام کو مانتی تھی، وہ آپ کے پاس حاضر ہوئی اور عرض گزار ہوئی کہ اے نوح، اے اللہ تعالیٰ کے نبی، آپ کیا کرنے
حضرت نوح علیہ السلام سے گزارش کی کہ آپ مجھے جانتے ہیں تھوڑا سا اس علاقے سے ہٹ کر میری ایک جھونپڑی ہے جہاں پر میں رہتی ہوں اور میرا کوئی بھی سہارا نہیں ہے، تو لہٰذا جب طوفان آنے لگے تو آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، لیکن میں آپ کی بارگاہ میں یہ گزارش کروں گی کہ آپ نے اس سے پہلے مجھے آگاہ کرنا ہے اور اس کشتی پر سوار کر کے میں بھی آپ کے ساتھ چلی جاؤں گی، کیونکہ میں بھی تو آپ کا کلمہ پڑھتی ہوں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جب اس طرح کا کوئی معاملہ بنا تو میں آپ کو ضرور آگاہ کروں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کر لی۔ جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کے نزول کا وقت آیا، حضرت نوح علیہ السلام نے جانوروں تک کے پرندے ہوں ہر مخلوق کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لیا، اور پھر انسان بھی وہ کہ جو نوح علیہ السلام کے پیروکار تھے، امتی تھے، جو کلمہ پڑھنے والے تھے، انہیں بھی سوار کر لیا اور دور کسی علاقے میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، ساری جو بستیاں تھیں وہ تباہ ہو گئیں، جو سب لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ان تمام کو موت کی آغوش میں لے لیا۔ نوح علیہ السلام کو بڑی ہی آگے جا کر دور جا کر یہ خیال آیا کہ مجھے اس بڑھیا کا تو ذہن میں نہیں رہا جس نے عرض کی تھی کہ آپ نے مجھے بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔ دل ہی دل میں یہ افسوس بھی ہونے لگا کہ اب وہ مسلمان تھی، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ مجھے تو رب العالمین نے یہ حکم ارشاد کیا تھا کہ جو کشتی کے اندر ہوں گے اللہ تعالیٰ سے انہی کو عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ تو نوح علیہ السلام جب عذاب تھوڑا تھما، جب سیلاب بہہ گیا اور باقی کی صورتحال جب تھوڑا بہتر ہوئی، تو نوح علیہ السلام واپس اس جگہ پر آئے، تو آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی حیرانگی کی کوئی انتہا تک نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا تباہ ہو چکی ہے، لیکن اس بڑھیا کی جھونپڑی آج بھی اپنی حالت پر قائم ہے۔ نوح علیہ السلام اندر چلے گئے، سلام کلام کیا اور کہا کہ مائی صاحبہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی میں اللہ کی عبادت کر رہی ہوں، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا عذاب آنے والا ہے، وقت آ گیا اور ہم جانے والے ہیں، آپ اس لیے آئے ہیں؟ نوح علیہ السلام نے آگے سے حیرت میں کہا کہ ابھی تک اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا نہیں ہے، یہاں کی تو ساری بستیاں تباہ ہو چکی ہیں، الٹ چکی ہیں، تہ و بالا ہو چکا ہے سب کچھ، جو منکرین خدا تھے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو نیست و نابود کر دیا ہے، اور آپ ابھی عذاب کی بات کرتی ہیں۔ اس بڑھیا نے اللہ علمی کا اظہار کیا، تو نوح علیہ السلام نے آگے سے فرمایا کہ واقعی بڑھیا جو رب العالمین کی ذات کے ساتھ لو لگا لیتا ہے، اگر ساری دنیا تباہ ہو رہی ہو اللہ تعالیٰ پھر بھی اپنے اس بندے کو بچا لیتا ہے۔ تو جو رب العالمین کی ذات اس دنیا میں انسان کا اور انسان کی عزت کا اس قدر خیال رکھتی ہے، سوچیں کہ جو بندہ خدا حقیقت میں اپنے رب کی بارگاہ میں آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو کیا کیا نہیں عطا کرے گی۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر اگر دیکھا جائے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم اپنے اس سوشل نیٹ ورک کے اندر اگر دیکھا جائے، فیس بک لے لیں، ہم اسی بندے کی تصویر کے نیچے کمنٹ کرتے ہیں کہ جس نے ہماری تصویر کے نیچے کمنٹ کیا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو ہماری رہنمائی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور جو ہمارا ساتھ دیتا ہے، ہماری تعریف کرتا ہے، ہم بھی اسی کو اٹھاتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں جو نقطہ اسلام ہے، جو نظریہ اسلام ہے، وہ کیا ہے؟ اگر کسی کے ساتھ آپ نیکی کرتے ہیں تو وہ اس کا اجر آپ اس بندے سے نہیں لے سکتے۔ کوئی کام اگر آپ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس قدر عظیم ہے کہ اگر بندہ اس ذات کے ساتھ لو لگا لے تو پوری کائنات کی اگر اندھیروں میں دب جائے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کے دل کو ایمان کی چنگاری اور اجالے کی چنگاری اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ تو آج کے اس دور کے اس خطبہ جمعہ سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم صحیح معنوں میں خلوص و دل کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت تو ویسے بھی رب العالمین کی جاتی ہے۔ اب عبادت اگر کسی بندے کی جاتی ہے، کسی کے انکل کی ہوتی، کسی کے والد کی ہوتی، کسی کی دادی کی ہوتی تو پھر بھی مغالطہ تھا، لیکن عبادت تو چونکہ ہوتی اللہ کی ذات کے لیے ہے، لیکن ضروری ہے کہ ہم اس کو ہر قسم کی ریاکاری سے، اور ویسے بھی ریاکاری اس قدر سخت چیز ہے، اس قدر ظالم چیز ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ شرک اصغر ہے۔ شرک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو ماننا۔ تو جو شخص ریاکاری کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں گویا وہ بھی اسی طرح ہی کر رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر رہا ہے۔ رب العالمین ہم نے صحیح معنوں میں اپنی عبادت کی اور ہمارے قلوب کو خلوص اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔